جو باغی مکھیاں ہوتی ہیں نا جی، جو حکم نہیں مانتی تو یعصوب ان کو مناسب سزائیں بھی دیتا ہے، بعض اوقات قتل کا حکم بھی دیتا ہے اور سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ ہمارے ملک کا نظام تھوڑا الگ ہے۔ جو جج ہیں وہ عدالت میں بیٹھ کے فیصلے سنانے کی بجائے وہ سیاست کرتے ہیں، سیاستدان کوئی اور کام کرتے ہیں۔ عربی زبان میں شہد کی جو مکھی ہے اس کو نحل کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک پوری سورۃ النحل نازل فرمائی ہے، جس میں شہد کی مکھیوں کا خاص ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ان مکھیوں کا اور اس پوری سورت کا کو اللہ رب العزت نے نازل کر کے اشارہ یہ دیا ہے کہ میرے جو عجائبات ہیں وہ صرف آپ کو بڑے بڑے پہاڑوں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں نہیں ملیں گے، بلکہ ایک چھوٹی سی شے جس کے اوپر غور و فکر بھی نہیں کرتے، ایک شہد کی مکھی، اس کے نظام زندگی میں اگر آپ غور کریں تو اس میں بھی مومنوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جو شہد کی مکھیاں ہیں، ان کے گھروں یعنی جو ان کے چھتے ہوتے ہیں، ان کا ڈسپلن اور اتنا منظم نظام ہوتا ہے کہ پورے جس طرح ایک ملک کا، ایک ریاست کا نظام ہوتا ہے، اسی طرز پر شہد کی مکھیاں اپنے چھتے میں رہتی ہیں۔ کس طرح کہ یہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایک چھتے کے اندر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، ان ساری مکھیوں میں سے ایک مکھی بادشاہ مکھی ہوتی ہے، جس کا سائز اور قد جو ہے وہ باقی مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے، اور باقی ساری جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ اس بادشاہ کے حکم کے حساب سے چلتی ہیں۔ وہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو یعصوب کہتے ہیں، جو مکھیوں کا بادشاہ ہوتا ہے، جو قد میں اور جسامت میں باقی مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ جو بادشاہ ہے ان کا، یہ جیسے حکم دیتا ہے باقی ساری مکھیاں اس کے حساب سے چلتی ہیں۔ میں نے ایک مکھیوں والے سے باقاعدہ پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ جو بادشاہ مکھی ہے اس کو اٹھا کے ہم کہیں دیوار پہ رکھ دیں، درخت کے اوپر رکھ دیں، باقی ساری مکھیاں جو ہیں اڑ کے اس بادشاہ کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اتنا ایک منظم سسٹم ہے۔ اور یہ جو یعصوب ہے یہ مکھیوں کے لیے تقسیم کار کرتا ہے، یہ ان کو کام بتاتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ ہر مکھی کی ایک اپنی ڈیوٹی ہے۔ کچھ مکھیاں ہیں جن کا کام ہے کہ اس چھتے کو تعمیر کرنا، وہ جو گھر ہوتا ہے شہد کی مکھیوں والا اس کو تعمیر کرنا۔ تو آپ کبھی غور سے دیکھیں کہ جو مکھیاں گھر کو تعمیر کرتی ہیں ان کی سوراخوں کی جو شکل ہوتی ہے وہ اتنی خوبصورتی اور یکسانیت کے ساتھ مسدس شکل کا بناتی ہیں، یعنی اس میں 6 کنارے ہوتے ہیں ایک ایک گھر جو ہے، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ ہر زاویہ مکمل ہوتا ہے۔ کسی ماہر انجینئر جو ہے، کوئی بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ جو ہے، وہ بھی ویسا اگر خانہ بنائے تو پرکار اور پیمانہ اس کے بغیر بڑے سے بڑا انجینئر بھی نہیں بنا سکتا۔ لیکن شہد کی جو مکھیاں ہیں وہ اس کو لمبائی، چوڑائی، گہرائی سب بالکل آپس میں برابر ہوتی ہیں۔ تو کچھ مکھیوں کا کام کیا ہے؟ وہ گھر تعمیر کرنا۔ کچھ مکھیاں ہیں جو یعصوب کے حکم سے انڈے اور بچے پیدا کرنے کا کام دیتی ہیں، اور ان کا کام ہے بس وہی کرنا۔ وہ انڈے اور بچوں کے علاوہ پھر اور کوئی کام نہیں کرتی، وہ اپنے کام کے اوپر فوکس کرتی ہیں۔ کچھ مکھیاں ہیں جن کا کام ہوتا ہے پانی پلانے کا، وہ پانی پلاتی ہیں۔ کچھ مکھیاں ہوتی ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ پہرے داری کرنا، چوکیداری کرنا، حفاظت کرنا، اور وہ ہر لمحے الرٹ کھڑی ہوتی ہیں۔ کوئی مکھی دوسرے چھتے کی دوسرے چھتے میں نہیں آ سکتی، اور اگر کوئی آتی ہے تو فوراً اس پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں فوج ہے، آرمی ہے، وہ سرحدوں پہ کھڑی ہے، سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ یعنی شہد کی مکھیاں جو ہیں ان کا تو ایک سسٹم ہے، جس کا جو کام ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کا نظام تھوڑا الگ ہے۔ جو جج ہیں وہ عدالت میں بیٹھ کے فیصلے سنانے کی بجائے وہ سیاست کرتے ہیں، سیاستدان کوئی اور کام کرتے ہیں، جو اپنا کام ہے وہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو احباب وقار پھر کچھ مکھیاں ہیں جو پھولوں کا رس چوستی ہیں، اور وہ چوس کر لا کر شہد کا خزانہ اکٹھی کرتی ہیں، سینکڑوں میل دور جاتی ہیں، وہاں سے پھولوں کا رس لیتی ہیں اور واپس آ کے اپنے اس
اپنے گھر تک پہنچتی ہیں، ان سے ان کا گھر کبھی گم ہوتا نہیں ہے کہ کسی اور طرف چلی جائیں، نہیں، سیدھی اپنے گھر میں آتی ہیں۔ تو یہ جو ہیں یہ ساری مکھیاں جو پھلوں کا رس نچوڑ کے لاتی ہیں، یہ مختلف رنگوں کا پھر شہد بناتی ہیں ہر موسم کے حساب سے۔ یہ کبھی سرخ رنگ کا شہد ہوتا ہے، کبھی سفید رنگ کا، کبھی سیاہ، کبھی زرد، کبھی پتلا، کبھی گاڑھا۔ مختلف موسموں میں مختلف پھلوں اور پھولوں کی بدولت شہد کے مختلف رنگ اور ذائقے بدلتے رہتے ہیں۔ اور پھر احباب وقار، یہ جو شہد کی مکھی ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی نیچے اپنا شہد کا چھتا نہیں تعمیر کرتی، ہمیشہ بلند پہاڑوں کے اوپر جہاں عام بندے کی رسائی نہ ہو، درختوں کی بلندیوں پر یا چھتوں کے اوپر یہ اپنا مکان تعمیر کرتی ہے، اپنا گھر تعمیر کرتی ہے۔ اور پھر ان مکھیوں کے اندر جو باغی مکھیاں ہوتی ہیں نا جی، جو حکم نہیں مانتی، تو یعصوب ان کو مناسب سزائیں بھی دیتا ہے۔ جو کام نہیں کرتا یا جو حکم عدولی کرتا ہے، جو بادشاہ ہے، وہ ان کو باقاعدہ سزائیں دیتا ہے، اور بعض اوقات قتل کا حکم بھی دیتا ہے، اور سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اور کوئی شہد کی مکھی آپ کو گندگی پر بیٹھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، جس طرح دوسری گندی مکھیاں گندگی پر بیٹھتی ہیں، شہد کی مکھی گندگی پر آپ کو بیٹھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ اگر کوئی بیٹھ بھی جائے تو ان کا بادشاہ جو ہے وہ ان کو سزا دیتا ہے اور ملک بدر کر دیتا ہے، اپنے چھتے سے اس کو نکال دیتا ہے کہ تو گندگی کے اوپر بیٹھی ہے۔ اب ذرا قرآن کی طرف آئیں، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف الہام فرمایا، کیا أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، کہ تو اپنا گھر بنانا، بیوتن، اپنا گھر کہاں بنانا؟ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر، وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور درختوں کی بلندیوں پر، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو چھتیں ہیں ان کے اوپر اپنا گھر بنانا۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہر پھل میں سے اس کا رس نچوڑنا، وہ کھانا، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور اپنے رب کی راہوں میں چلنا کہ تیرے لیے وہ نرم اور آسان ہے۔ یخرج من بطونہا شراب، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے، مختلف الوانہ، جس کا رنگ مختلف ہوتا ہے، فیہ شفاء للناس۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جو مختلف رنگوں کا شہد اس سے نکلتا ہے، شراب نکلتا ہے یعنی پینے والی چیز، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، جو شہد ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، جو اصل آیت کا حصہ ہے ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ۔ آپ کہیں گے کہ شہد کی مکھیوں کی اتنی لمبی ہسٹری کیا ضرورت ہے اس کی؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا کلام ہے، خدا کہتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، کہ بے شک اس میں، شہد میں، شہد کی مکھیوں میں، ان کے نظام زندگی میں، ان فی ذلک لآیۃ، بے شک نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو تفکر کرنے والی ہے، جو غور و فکر کرنے والی ہے۔ اگر انسان اس شہد کی مکھیوں میں غور و فکر کرے تو انسان کہتا ہے کہ بغیر کسی بادشاہ کے ایک شہد کی مکھیوں کا چھتا نہیں چل سکتا۔ تو یہ کائنات کا نظام، یہ عالم انسانیت کا نظام، یہ عالم جن کا نظام، یہ عالم چرند اور پرند کا نظام، یہ بغیر کسی خالق اور مالک کے کیسے چل سکتا ہے؟ تو ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کے اندر آپ غور کریں، اللہ رب العزت کی قدرت کی کاریگری آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کائنات کے اندر، یہ جو کائنات ہے، کوشش کیا کریں اس کائنات کے اندر غور و فکر کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھے نا، عبادت صرف نماز، قرآن، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، اس کائنات میں غور و فکر کرنا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا، کیسا نظام ہے، ایک چھوٹی سی شے سے لے کے بڑی سے بڑی شے تک ہم نے یہ حال بنایا۔ کتنا حال ہے، 6 صفیں صرف آتی ہیں۔ مستری جو تھا ہمارا، اس نے کہا بھئی 2 پلر تو لازمی ہے۔ میں نے کہا میرا تو ارادہ نہیں ہے کہ نہ دیں پلر۔ کہتے ہیں بھئی کل کو گر جائے تو میری جواب داری نہیں ہے۔ یعنی یہ چھوٹی سی چھت ہم 2 پلروں کے بغیر، پھر بعد میں بڑی ٹھیکیداروں سے رابطہ، انہوں نے کہا کہ ہم اتنا سریہ ڈالیں گے، ہم اس کو جو ہے ایکسٹرا بار اس کے اوپر سریہ ڈالیں گے، ڈبل سریہ ڈالیں گے تو پھر اس کو مسئلہ نہیں ہوگا، ایسے ہم اس کو کریٹ کریں گے۔
یعنی ایک چھوٹی سی چھت ہے، اس کو کھڑا کرنے کے لیے اتنے اخراجات ہیں۔ وہ خالق بھی ہے جس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا۔ یہ ستاروں کا نظام، یہ سورج کا نظام، یہ چاند کا نظام، یہ موسموں کا بدلنا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ تو اس کائنات کے اندر بھی غور و فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کائنات کے اندر اور اللہ کی مخلوق اور اس قسم کی جو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بھی ہیں ان کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔